اللہ. اور اللہ کون ہے؟ اس کائنات کی سب سے سنجیدہ ترین ہستی. سب سے ویری آفٹن آئی آسک مائی سن کہ بیٹے تم نے وہ والا کام کیوں کیا؟ تو میرا بیٹا کہتا ہے بابا ایسے ہی ایسے ہی. اس کا مطلب کیا کہ اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہے. وجہ آپ کی تخلیق جو ہے وہ ایسے ہی، آپ کی تخلیق ایسے ہی نہیں ہے. آپ کی تخلیق کے پیچھے کائنات کی سب سے سنجیدہ ترین ہستی جو ہے اس کی سوچ کا آتا. یہ ہڈیوں اور گوشت کا، یہ ہڈیوں اور گوشت کا مجموعہ. اچھا آپ ذرا باہر نکل جائیں، باہر گھاس ہے، تھوڑا سا ڈھونڈنے پر آپ کو جھاڑیوں میں ایسی مٹی جہاں پہ نمی ہو، شاید وہاں پر کوئی مینڈک بھدکتا ہوا نظر. اب مینڈک کا آپریشن کر کے دیکھیے، اس میں بھی آپ کو ہڈیاں اور گوشت ہی ملے گا. اب وہ خالق جو کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے، اس خالق نے یہ سوچا، یہ چاہا کہ یہ ہڈیوں اور گوشت کا مجموعہ ہے جو، اور وہ ہڈیوں اور گوشت کا مجموعہ جو ہے اس سے مینڈک بنے، اور اس ہڈیوں اور گوشت کے مجموعے سے، اور اگر وہ خالق چاہے تو ہڈیوں اور اس گوشت کے مجموعے کو کیا مینڈک کی شکل نہیں دے سکتا؟ There are signs between the heavens and earth, but only for those who think and who seek. زمین اور آسمانوں کے درمیان نشانیاں ہیں، لیکن صرف ان کے لیے جو سوچتے ہیں اور جو تلاش کرتے ہیں. تو اللہ کی نشانی آپ کے سامنے کھڑی ہے. اللہ نے اس شخص کے بارے میں یہ سوچا کہ ہڈیوں اور گوشت کا یہ مجموعہ انسان بنے گا. اور جب اللہ کی پوری خلقت پر آپ نظر دوڑاتے ہیں تو ایک اور نشانی آپ کے سامنے آتی ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان ساری اللہ کون؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کہتا ہے کہ میری سب سے بہترین مخلوق جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ انسان. اب ہڈیوں اور گوشت کا یہ مجموعہ اس کو اللہ نے اپنی بہترین مخلوق بنایا. اگر یہ اپنے اندر بدترین خواص پیدا کر لے تو کیا یہ انصاف ہے؟ اور جب کہ ایک جگہ قرآن میں اللہ کی ذات شاید فرماتی ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان سے. یعنی اگر اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمارے اندر وجود میں موجود ہڈیوں اور گوشت کے اس پتلے کو انسان نما بنا دیا، اور جس کے لیے پوری کائنات خلق کی، اس کے لیے بھی کون سی شکل پسند فرمائی تھی؟ انسان. Getting my point؟ تو آپ جس شکل اور صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی عام سی شکل اور صورت نہیں ہے. اللہ کی تخلیق کی بہترین شکل میں آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں. بٹ دیر از اے ویری، اگر آپ کے خواص، اگر آپ کی عادات بدترین ہونی شروع ہو گئی تو آپ بہترین سے بدترین کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ میری زندگی کی واحد یہ نہیں. کرکٹ کھیلتے ہیں نا سب لوگ، آج کل T20 بھی ہو رہا ہے، PSL ہو رہا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ زندگی کو T20 کی طرح کھیلتے ہیں، کچھ لوگ زندگی کو ون ڈے کی طرح کھیلتے ہیں، اور کچھ لوگ زندگی کو ٹیسٹ میچ کی طرح کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا جو میرا یہ پروگرام ہے یہ پورے ایک دن کا پروگرام ہے. 7 گھنٹے کی یہ ٹریننگ سیشن ہے، اور میں اس کو آج ہم نے 1.25 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ اسے کنکلوڈ کرنا ہے. تو ہمارا یہ کیا بن گیا آج؟ T20 بن گیا، T10 بن گیا. رائٹ؟ اچھا ذرا غور کیجئے گا کہ جب زندگی کی یہ واحد اننگز آپ کھیلنے کے لیے آئے ہیں،
آج سے کچھ سال پہلے اللہ کی ذات نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا. جس دن وہ بچہ مجھے عطا فرمایا اللہ کی ذات نے، اس سے اگلے ہی دن وہ بچہ واپس گیا. مائی اونلی اننگس. اس بچے کی اونلی اننگس کتنی دیر کی رہی؟ اسے کوئی چھکا چوکا مارنے کا موقع نہیں ملا. بس وہ آیا تو میچ ختم ہو گیا. آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا تھا یا نہیں؟ اللہ قادر ہے نا اس بات پر؟ اللہ قادر ہے اس بات پر یا نہیں؟ آپ کے ساتھ کیسا ہو سکتا تھا؟ پھر آج سے کافی سال پہلے مائی فادر اسٹینڈز وٹنس ٹو اٹ، گواہ اس بات کے، میرا ایک بھائی جو مجھ سے 4 سال بڑا تھا، آج سے کافی سال پہلے جب وہ شاید 25 سال کا تھا اس وقت، تو جوانی کے عالم میں اس کو ایک بیماری لاحق ہوئی. چند ہی دنوں کے اندر، حالانکہ وہ ہاکی کا پلیئر بھی تھا، ہی واز ویری فٹ ینگ مین، ہاکی کا پلیئر تھا، چند دنوں کے اندر اس بیماری نے اس کو کنزیوم کر دیا اور 25 سال کی عمر میں وہ ہم سے جدا ہو گیا. مائی اونلی اننگس. اس کی اننگس 25 سال میں ختم. آج سے کچھ سال پہلے میری والدہ جو شاید اس وقت کوئی 70 برس کے قریب تھی، زندگی کی کافی ساری بہاریں دیکھتی ہوئی تھی، وہ علالت میں تھی اور اللہ کی ذات نے انہیں بھی ہم سے لے گئی. تو ایک دن 25 سال اور 70 سال، غور کیجیے، یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے کہ وہ کس کی اننگس جو ہے اس کو کب ختم کر دیں. وہ سانس جو ہماری اندر سے باہر آ رہی ہے یا باہر سے اندر جا رہی ہے، ہماری یہ جو اونلی اننگس ہے، ہمیں بس اس کا اتنا ہی پتا، اس سے زیادہ کا ہمیں پتا. ہماری زندگی جو ہے وہ ہمیں ایک ہی مرتبہ ملنی ہے. تیسری بات، ہم نے جتنے ماہ و سال زندگی کے گزار لیے، اگلے لمحے کا ہمیں پتا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر زندگی اتنی سنجیدہ چیز ہے کہ جس میں ہمیں اگلے لمحے کا بھی پتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ لمحہ جو ہے اس کو شعور کی کیفیت میں گزارنا. آنکھیں کھول کے، سمجھ کو کھول کر ہم نے یہ لمحہ جو ہے، ٹھیک ہے، لمحہ موجود جو ہے اس کو شعور کی کیفیت میں گزارنا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اب ایک چھوٹا سا سوال آپ سب لوگوں کے لیے، اسکرین کے اوپر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اچھا، those people who see this slide for the first time, when I often ask them، میں جب ان سے پوچھتا ہوں تو مجھے کیا جواب ملتا ہے کہ جی یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے سیارے ہیں، یہ اجرام فلکی ہیں، یہ ستارے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ یہ سیارے نہیں ہیں، یہ ستارے نہیں ہیں، بٹ کڑھائی، جہاں پہ کڑھائی بنتی ہے، رائٹ، ان کڑھائیوں کے لیے وہ جو کڑھائیاں ہوتی ہیں ان کے جو نچلے والے حصے ہیں یہ پکچرز ہیں ان کی. یہ کوئی ستارے یا سیارے نہیں. ذرا غور کیجیے گا، آپ سمجھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، ہو کچھ اور جاتا ہے. جبکہ میں نے اس چیز کے بارے میں بتا دیا کہ تالیاں، ان کے پیٹرنز چینج کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن جب آپ زندگی میں کسی روش کے اوپر چل پڑتے ہیں تو اگر آپ کو کسی طرح سے یو ٹرن لینا پڑتا ہے کہ پینڈے بڑے لمبے ہوتے ہیں. اس لیے شعور کی حالت میں فیصلے لینا بہت ضروری ہے. یہ جو سی کی آواز آ رہی ہے، اس کے باوجود آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ says in Quran, verily O my people، بے شک اے میرے بندو، what you think you become that. بے شک اے میرے بندو، تم جیسا سوچتے ہو تم ویسے ہی بن جاتے ہو. کون کہہ رہے؟ اللہ کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. راضی ہے نا سارے ہم اس بات سے؟ اچھا، یہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اپنی سمجھ کے مطابق جب اس کا تھوڑا سا ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کی حقیقت کو میں کہہ رہا ہوں میں اپنی عقل جو کہ بہت چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہی سمجھے گا کہ میں اگر اس
ایکسپلینیشن کے اندر کوئی کمی رہ گئی تو وہ میری عقل کی وجہ سے، رائٹ؟ آگ کیا کرتی ہے جی؟ کسی چیز کو جلا دیتی ہے، اور اگر پانی کو آگ کے ساتھ رکھا جائے تو کیا کرے گا پانی؟ آگ کو. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آگ کو جلا دینے کی اور پانی سے آگ کو بجھا دینے کی طاقت جو ہے وہ کس نے دی ہوئی ہے دونوں کو؟ اللہ اگر چاہے تو وہ پانی سے جلا دے اور آگ سے بجھا دے. ہمارا ایمان جو ہے وہ اس طرح سے راسخ ہونا چاہیے. جب ہم اپنی اونلی اننگز کھیلنے کے لیے چل رہے، اگر ہم اللہ کو کل شائن قدیر کہہ رہے ہیں تو اس طرح کا کل شائن قدیر ہے کہ چیزوں کی حیت بدل سکتا ہے جب چاہے. نر کو مادہ کر دے، مادہ کو، یہ اس کی قدرت میں ہے سب کچھ. Getting my point? My only innings. Very human people, what you think, you become that. بے شک اے میرے بندو، تم جیسا سوچتے ہو تم ویسے ہی بن جاتے ہو. ایک شخص جس کا باپ ایک کاروباری آدمی ہو اور 34 یا 35 سال کی عمر کے اندر اس شخص کے باپ کے 4 بچے ہوں، بڑا بچہ جو ہے وہ 8 سال کا ہو، اور وہ شخص کسی بیماری کی وجہ سے اس کا باپ جو ہے وہ لقمہ اجل ہو جائے. 8 سال کا یتیم بچہ ہو، بیوہ ماں ہو اور 3 چھوٹے بہن بھائی ہوں، رائٹ؟ فیملی کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تعلیم مکمل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اپنے گاؤں کی جو مسجد ہے اس مسجد کے اندر جو تیل کا دیا جل رہا ہوتا ہے اس دیے کی روشنی میں، کیوں؟ کیونکہ گھر میں دیا افورڈ نہیں کر سکتے، دیے کی روشنی افورڈ نہیں کر سکتے. یعنی میں پوائنٹ، تو مسجد میں موجود جو دیا ہے اس کی روشنی میں بیٹھ کر اپنے امتحان کی تیاری کرتا ہو اور پھر میٹرک کرتا ہو اور پھر میٹرک کر کے لاہور آ جاتا ہو اور لاہور میں اپنی تعلیم کے اخراجات کو میٹ کرنے کے لیے سلور کے یا پیتل کے تھال کے اندر ریوڑیاں رکھ کے لاہور اسٹیشن کے اوپر بیچتا ہو، اپنی تعلیم مکمل کرتا ہو، نوکری کرتا ہو اور اپنے پورے خاندان کی قسمت بدل کر کے رکھ دیتا ہو اور لاہور میں ان کے لیے زندگی کا پیش خیمہ بنتا ہو. آئی تھنک اسے ہی بولتے ہیں میننگ، اور اسی طرح سے ہی جینا چاہیے، رائٹ؟ اور وہ شخص کوئی اور نہیں ہے، وہ والد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں